کیا کرنا چاہیے مظلوم کو؟ کوشش، کس طرح سے؟ کوشش، احتجاج، آواز اٹھانا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے، قانون میں، آئین میں، تہذیب میں رہ کر. یہ جو ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ دھرنا ہے نا، ہم کسی کو مارنے نہیں جا رہے، ہاں کسی کو آگ لگانے نہیں جا رہے، ہم اپنے حق کی بات کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر روڈ پر سوئیں گے؟ کون چاہتا ہے یہ کام کرنا؟ کون چاہتا ہے کام کرنا؟ میرا یہ ماننا ہے یہ سب صرف پالیٹکس نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر اپنے حصے کی کوشش نہیں ڈالیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور یاد رکھو، دنیا کے وزیر اعظم کو سب کو جمع کر کے کراچی میں لے آؤ گے اور کہو گے کہ ایک دن کے برابر کا تمہیں فائدہ دے سکیں، اور رب نہیں چاہے گا تو نہیں دے سکتے. رب نہیں چاہے، اور رب اگر بغیر کسی سیاستدان کے بھی آپ کے گھر میں پانی دینا چاہے اور فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو جب رب کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گر سکتا، تو میرے حلقے اور میرے حقوق اور میرا کوٹا سسٹم اور مجھے نوکری اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے مل سکتی ہے چیزیں؟ اور اللہ کی مرضی کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مرضی اس لیے نہیں آ رہی کہ میں کوشش نہیں کر رہا ہوں. دیکھو، حق اور باطل کی جہاں جنگ ہے نا، جہاں لڑائی ہے، رب کا وعدہ ہے کہ میری مدد حق والوں کے ساتھ ہے، فتح یاب وہ ہوگا. لیکن اگر تم دنیا میں دیکھو کہ حق ہونے کے باوجود جو ہے وہ باطل سرخرو ہو رہا ہے اور پھل پھول رہا ہے، تو سمجھو کہ حق والوں کی کوشش میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ حق والے اپنی پوری کوشش کریں اور باطل جو ہے وہ قائم رہ جائے. تو تم کوشش تو کر کے پوری ڈالو نا یار. تم رات چوکوں پہ بیٹھ کر، تم جو ہے وہ یوٹیوبوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کر کے تم سو جاؤ گے، نئی تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا سارا. ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. یار اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی ہے. میں اور تم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے مدد کرنا بغیر پیغمبروں کی بھی. موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے سامنے بھیجا، کیا ضرورت تھی؟ کوشش کروائی. بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مارا نہیں. بھائی پہلے بچے کے ذبح کرنے میں مار دیتا نا اللہ تعالیٰ، کیونکہ پورا بنی اسرائیل اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا تھا اور فرعون کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرعون نہیں مارا. موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، بڑا کیا، جوان کیا ان کے بھائی، اور ان کو نبی بنا دیا، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو. اب دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی اب جا نماز لو اور بیٹھ جاؤ اور فرعون کے خلاف بد دعا کرو، تمہاری نماز ختم ہوگی فرعون مرا ہوا ملے گا. یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہے جاؤ، جا کر آواز لگاؤ فرعون کو. طریقہ بتا رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ کیسے جا کر بات کرنی ہے. میں پوچھتا ہوں، میرے رب کو فرعون مارنے کے لیے کسی موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے لیے مثال بنا دی، پوری آئندہ آنے والی تمام انسانیت کے لیے. رب کہہ رہے ہیں دیکھو، اللہ یہ بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، ساری انسانیت کو آنے والے، کہ دیکھو میں نے موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغیر کوشش کروائے نہیں کی ہے. پہلے کوشش کروائی، ان سے جا کر گئے، اسی ظالم فرعون کے آگے جا کر کھڑے ہوئے اور تکالیف برداشت کی ہیں. ان کی بات پر جب بنی اسرائیل آہستہ 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 ان کی بات ماننے والی کھڑی ہوتی چلی گئی. پہلے جادوگر آئے، وہ سجدے میں گر گئے، وہ مسلمان، وہ اسلام لیا، اللہ کو ماننے والے ہو گئے. پھر اور تو جب اتنے لوگ آ گئے جن کی کوششیں پوری ہو گئیں، تو اب رب کا پھر حکم ہے اب مدد آئے گی. اور ایسی مدد آئی کہ سمندر کو حکم ہوا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو راستہ بنا کر دو، اور اسی سمندر کو اللہ نے حکم کیا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھ تک اور آج تک آپ تک اور ساری دنیا کے آنے والے انسانوں تک کے لیے یہ بات پہنچائی ہے، سیو کر کے. یہ بات کیوں بھائی؟ یہی طریقہ، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغیر کوشش کے صرف نمازیں پڑھنے گئے سے نہیں کر رہا، کوشش کروا کے کر رہا ہوں. تو جب ان کی مدد نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال مکے میں کیسی تکالیف اٹھانی نہیں پڑی. کیا ضرورت تھی بھائی؟ وہ 2 رکعت غار سے نماز پڑھ کر نیچے اترتے، دعا کر کے پورا مکہ مدینہ مسلمان ہو جاتا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ پتھر کھانے پڑے، فاقے برداشت کرنے پڑے، ساتھیوں کی شہادتیں اٹھانی پڑی. ہاں کیسی وہ جو کہ صادق اور امین کہتے تھے، کیا کچھ دکھ نہیں دیا 13 سال انہوں نے مکے میں آقا دو جہاں کو، رحمت للعالمین کو. ہاں کیا کچھ نہیں کیا. کیا میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی؟ رب ان سے یہ کروا کے آپ کو اور مجھے بتا، جس کے لیے دنیا بنائی ہے ان سے بڑی ہستی کوئی بنی نہیں، نہ بنے گی، نہ تھی، نہ ہے. جب ان کو مکے کی گلیوں میں 13 سالوں تک یہ کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، تو اس کے بعد مدد آئی ہے. پھر بدر میں فرشتے اترے ہیں. تو میں اور آپ کون ہیں
اس دنیا کے آج کے گناہگار لوگ، اور ہم کہیں جو ہے وہ آج کا ظالم ہماری باتوں سے مر جائے، ہمارے ٹاک شو سے سن کر مر جائے. نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ سوشل میڈیا کے فون سے مر جائے، نہیں ہو سکتا. ہم یہ کر کے کوشش نہیں کر کے ظالموں کو طاقت دیتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے کر ہم پر مسلط کیے جا رہا ہے. میرا ماننا ہے یہ سارے ظالموں کو ملا لو جو ہمارے حقوق کھا رہے ہیں، یہ میرے رب کی ایک جیسے کہ فریکشن آف سیکنڈ کی مار ہے. جس دن رب چاہے گا یہ اٹھ نہیں پائیں گے. لیکن رب چاہے گا کیوں نہیں؟ کب چاہے گا؟ جب وہ میری ظلم ہونے والوں کے اوپر کوشش دیکھ لے گا. تو مسئلہ ظالموں سے نہیں ہے دوست، مسئلہ مظلوموں سے ہے. اس دنیا میں ظلم ظالموں نے نہیں پھیلایا ہے، ان سے نہیں ظلم پھیل رہا ہے، مظلوم کے خاموش رہنے سے ظلم پھیل رہا ہے. میرے اور آپ کی خاموشی سے اپنے آپ کو ہم کہتے نہیں ہمارا تعلق نہیں ہے سیاست سے، ہم تو ممی ڈیڈی. بیکار بات ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ کیوں بولتے ہیں ممی ڈیڈی ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے سیاست، تو گندے لوگوں کا کام ہے. ابے یار ہم بھی جو ہے وہ ہم بھی گھر والے ہیں یار، ہمارے بھی بھائی ہمارے بھی ماں باپ تھے بھائی جان، ہمارے بھی جو ہے وہ ہم بھی کوئی چور ڈکیت نہیں ہے یار، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں بھائی جان، ہمارے بھی بہن بھائی ہیں. یہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ بات کرنے سے ہی ان کا فائدہ ہے. ہاں اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو یہ تو ظالموں کا فائدہ ہے. اور اگر آپ نہیں اس جگہ پہ تو کسی چور نے ہونا ہے پھر وہاں پہ، تو یار پھر گالی مت بکو نا پھر آپ یار اس کو. میں تو نہیں بولتا بھائی، آج میں تو بھائی سارے شریفوں کو بول رہا ہوں تم ہو قصوروار، سارے پڑھے لکھوں کو بول رہا ہوں تم ہو قصوروار، سارے انٹلیکچوئلز کو کہہ رہا ہوں تم ہو قصوروار. نان پولیٹیکل پیپل اور ان کو حساب دینا پڑے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو اس معاشرے کے ہونے والے ظلم کا حساب دینا پڑے گا. میں خدا نخواستہ، میرا ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اس دنیا میں کامیابی دیکھے بغیر مر جائیں، میں تو آرام سے مروں گا، اس لیے کہ میں کوشش کر کے جا رہا ہوں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ رب ہم سے پوچھے گا بھائی یہ جو جہاں سے آ رہا ہے تو یہ سارے حالات تھے، تو نے اپنے سے کا رول پلے کیا. رب کہے بھائی میں تو تیری مدد کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، تو کوشش تو کرتا، میں تیری مدد کے لیے آتا، تو نے تو کوشش ہی نہیں کی. تیری خاموشی سے مر کر آنے کی وجہ سے دیکھ پیچھے ظلم اور بڑھ گیا ہے. کیا جواب دو گے؟ کہ میں نان پولیٹیکل، کہ میں تو نان پولیٹیکل تھا. ہاں میرا تو کام. تو رب کہے گا کہ بھائی یہ تو تجھے دنیا میں جو ہے وہ نیوٹرل بننے کے لیے نہیں بھیجا، یہ جو ہے وہ نان پولیٹیکل بننے کا. یہ وہ والا نیوٹرل نہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کی نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ان کی سپورٹ میں ہے وہ ہے جو ہے وہ صحیح امر بالمعروف، وہ امر بالمعروف ہے. اور جو ان کی سپورٹ میں نہیں ہے وہ امر بالمعروف نہیں، وہ پھر غدار بھی ہے، وہ جانور بھی ہے، اور سب چیزیں. میں اس نیوٹرل کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کو ظلم کے خلاف، اگر آپ کمفرٹ زون میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دے رکھے ہیں، آپ کو سارا کچھ دے رکھا ہے معاشرے میں، ایسا نہیں کہ آپ سے اس کی معاشرے میں ہونے والی برائی کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے.